بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں مکمل ایک صورت ہی نازل ہوئی ہے جس کو ہم سورہ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کب ہے، اس کی تعیین سے متعلق چند باتیں عرض ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ قدر میں کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 185، جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل فرمایا۔ لہٰذا ان دونوں باتوں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جس رات رمضان المبارک کی شب قدر تھی، اسی رات قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ شب قدر ہی کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور شب قدر رمضان ہی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور احادیث پاک اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں۔ اور بعض صحابہ کا یہ خیال رہا ہے کہ شب قدر 27ویں ہی کی شب میں ہوتی ہے۔ بہرحال ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق سارے سال میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور ان کے نزدیک شب قدر سارے سال میں گھومتی رہتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی کسی بھی رات میں سے ایک رات میں ہو سکتی ہے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان آخری عشرے کی ساری راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہماری طاق راتیں چھوٹ گئی ہوں تو کم از کم آنے والی جو 27ویں شب کی طاق رات ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ایک سبز جھنڈا یعنی گرین کلر کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، جس کو وہ کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جس سے وہ بازو مشرق اور مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آج کی رات میں جو بھی عبادت میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، آپ اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہتا ہے، اور جب صبح کا وقت، فجر کا وقت آنے لگتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ چلو اب کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب یہاں سے جانا ہے۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے مومنوں کی دعاؤں اور ان کی حاجتوں اور ان کی جو کچھ فریادیں جو رات بھر وہ دعاؤں میں کر رہے تھے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کو منا رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس معاملے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کے علاوہ
اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ 4 بدنصیب ایسے ہیں، 4 بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اتنی بڑی رات میں شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شراب کا عادی، دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، تیسرا ہے رشتوں کو توڑنے والا، چوتھا ہے کینہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں سے اگر کوئی ان چاروں میں سے کسی میں مبتلا ہیں تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اس رات کی ساری اللہ کی رحمتوں کا اللہ ہمیں مستحق بنائے۔ سوال ہے کہ شب قدر میں کیا عبادت کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے، شب قدر کی کوئی خاص عبادت مختص نہیں ہے۔ شب قدر کی رات میں یا 27ویں شب میں، یعنی جتنی بھی رمضان کی طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، 29ویں ہیں، ان تمام راتوں میں کوئی خاص عبادت مختص نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کچھ تلاوت کا اہتمام کر لیں، کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی کوئی رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ اس رات عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اس رات کیا عبادت کروں؟ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے اس دعا کا خوب اہتمام سے اس رات میں اللہ سے سوال کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معافی کو چاہتے ہیں، انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو چاہتے ہیں، یا اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس رات میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور جتنی ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ آخر درجہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ اگر کچھ عبادت نہیں بھی کر سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز، ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے آدھی رات میں عبادت کا کام کرنے کا اجر اسے لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے بقیہ رات کو عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گویا عشاء اور فجر جو آدمی جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے ساری رات عبادت کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہ جتنی ہو سکے اس رات شب قدر میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ جس رات رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اور اگر اللہ نہ کرے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان رحمتوں سے محروم کر دیں گے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اس رات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اسے ویران مت کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کا اہتمام مسجد سے زیادہ گھروں میں کرنا چاہیے، اور گھروں کو عبادتوں سے مزین کرنا چاہیے، اپنی خواتین کو ترغیب دینا چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو عبادتوں میں گزاریں۔ تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس رات اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسے ایک رات نہیں بلکہ ہزاروں راتیں جاگنے کی بھی اسے ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اسے عبادت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ صرف جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں، یعنی رات بھر بیٹھے جاگتے رہیں گے، چائے پی پی کر جاگتے رہتے ہیں، لونگ چبا چبا کر جاگتے رہتے ہیں، پان وغیرہ کھا کھا کر جاگتے ہیں،
اور نوبت یہ آتی ہے کہ جب عین سحری کا وقت ہوتا ہے کچھ کھا پی کر سو جاتے ہیں، اور اتنے بڑے فرض یعنی فجر کی نماز کے فرض سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، فرض کی ادائیگی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ گنہگار شمار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو جتنا ہو سکے عبادتوں میں گزاریں، اور جب تھک جائیں تو اس وقت تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر سحری کرنے کے بعد انتظار کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر اس کے بعد آرام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شب قدر میں جاگنا اور شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔